الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ احادیث و اصلاح القلوب کے اس حلقے میں ہم تمام سامعین کا استقبال کرتے ہیں کہ رمضان کے اور روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب 3 دن کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے کیڑا کپٹ کو دور کر دیتا ہے۔ ویسے شریعت اسلامیہ ظاہر سے بڑھ کر باطن پر توجہ دینے کی ہمیں تاکید کرتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے اور جسم کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے اعمال اور دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں صالح عثیمی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نظر پڑتی ہے اس کی جو وہ جگہ انسانی دل ہے، لہذا ہم سب کو رمضان میں اپنے اعمال پر نظر رکھنا چاہیے اور خصوصاً ظاہر سے بڑھ کر باطن کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ 10 دن کے جو روزے آئے اس کو قبول فرمائے اور بقیہ 20 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بھرپور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے اس قول کے بعد ہم اپنے درس میں داخل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلا عشرہ صحیح ہے مگر دوسرا عشرہ پہلے عشرے سے بھی افضل ہے، درمیان کا، اور آخری عشرہ گزرے ہوئے 2 عشروں سے بھی افضل ہے، لہذا ایک عشرے میں داخل ختم ہو گئے، دوسرے میں داخل ہو رہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اجتماعی عبادت کے بجائے انفرادی عبادت پہ توجہ دیں اور اپنے آپ کو ٹٹولیں، احتساب نفس کریں۔ دین بیزار لوگ، وقت کو ضائع کرنے والے نوجوان، بیکار لہو و لعب میں مبتلا لوگوں سے دور رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ سفاسفہا، اللہ تعالیٰ چلر چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اونچی چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس ماہ مبارک میں جنت الفردوس کو پانے کی فکر کرنا چاہیے۔ آئیے اب چلتے ہیں درس میں۔ احادیث و اصلاح القلوب اس کتاب کے صفحہ نمبر 27 میں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ ایک عنوان باندھتے ہیں۔ عنوان ایسا ہے القلوب آنیہ، قلبن کی جمع قلوب ہے، آنیتن کہتے ہیں برتن کو، کہا کہ یہ دل برتن ہوتے ہیں۔ عربی مشہور ہے برتن میں وہی باہر آتا ہے، کل اناء یترشح بما فیہ۔ وہ حدیث لاتے ہیں کہ عن ابی عنبۃ الخولانی یرفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ آنیۃ من اہل الارض وآنیۃ ربکم قلوب عبادہ الصالحین وأحبها إليه وألينها وأرقها، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر ومسند الشامیین وحسنہ الالبانی فی صحیح الجامع۔ یہ درس میں خطبے میں حدیث نمبر بولنا کہتے ہیں یہ سلف کا منہج نہیں ہے، یہ تحریر کا اسلوب ہے، لہذا جو بھی علماء حدیث نمبر وغیرہ بولتے ہیں ان کو بڑا عالم نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں حضرت ابو عنبہ الخولانی رضی اللہ عنہ؟ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک زمین والوں کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے کچھ برتن ہیں، وآنیۃ ربکم، تمہارے رب کے جو برتن ہیں وہ قلوب عبادہ الصالحین، وہ کیا ہیں، وہ نیک لوگوں کے دل ہیں۔ ماشاءاللہ، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ برے لوگوں کے دلوں کی اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کی اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور کہا دیکھو نیک لوگوں کے دل تمہارے رب کے برتن ہیں، اور اس میں بھی دیکھو کون سا دل، وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ وَأَلْيَنُهَا وَأَرَقُهَا، اور نیک لوگوں کے دل اللہ کے پاس برتن کی طرح ہیں
تو یاد رکھو اس میں بھی سب سے زیادہ محبوب اور نرم دل وہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ عراقی نے، طبرانی نے، حیثمی نے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہم نے اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، لقد شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلوب العباد بالآنیہ، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے دلوں کو تشبیہ دی ہے برتن سے۔ وحال كل اناء بما جعل فيه من خیر او شر، بولتے کہ ہر برتن کا وہ حال جو ہوتا ہے جو اس میں خیر اور شر ہوتا ہے، جسے کہا دیکھو، جیسے کہ میں نے کہا نا کل اناء یترشح بما فیہ، کو تو اس کو دوسرے کے کہاوت میں کہا کل اناء بالذی ینضح، آپ برتن میں جو ڈالیں گے وہ برتن کیا کرے گا، وہ باہر لائے گا۔ فقلوب الابرار تغلی بالخیر والبر، تو بولتے ہیں نیک لوگوں کے دل خیر اور نیکی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وقلوب الفجار تغلی بالاسم والفجور، اور برے لوگوں کے دل ہمیشہ کیسے ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں گناہ کی باتوں سے اور فسق و فجور سے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار تغلی قلوبہم باعمال البر، ابرار نیک لوگوں کے دل ہمیشہ اس میں جو ہے بھلائی پکتی رہتی ہے۔ وَأَنَّ الْفُجَّارَ تَغْلِي قُلُوبُهُمْ بِأَعْمَالِ الْفُجُورِ، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ہمیشہ فسق و فجور رہتا ہے۔ وَاللَّهُ يَرَى هُمُومَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے خیالات کو دیکھتا ہے۔ فَانْظُرُوا هُمُومَكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، ابو نعیم نے کتاب الحلیہ میں ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں ان للہ فی الارض آنیۃ لا یقبل اللہ الا الصلب الرقیق الصافی، بولتے ہیں زمین میں اللہ تعالیٰ کے کئی برتن ہوتے ہیں، تو جو برتن ہوتا ہے نا، جو نرم دل ہوتا ہے، صاف دل ہوتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اور کہا الصلب فی طاعت اللہ الرقیق عند ذکر اللہ، الصلب کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طاعت پر جمع ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں دل نرم رہتا ہے، حقیقت ہے، اور خصوصاً جب ہم دعا کرتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب افطار کے لمحات ہوتے ہیں تو وہاں بھی دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ دل نرم ہے، اللہ کی عظمت کے سامنے جھکا ہے، اسے اور جھکانا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دل نرم ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، جیسا کہ کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ حقیقی مومنوں کی تصویر کھینچتا اللہ تبارک و تعالی سورہ انفال میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ صحیح احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے منبر شریف پر کھڑے ہو کر اللہ بولتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ استعمال کرتے لفظ الجلالہ، اسے الاسم الحسن کہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ممبر ہوتا لرز جاتا تھا۔ تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو دل پسند ہیں وہ برتن کی طرح، برتن میں کہ تو چیز ہمیں رکھتے تو نرم سخت ہوتی ہے، تو کہا کہ سخت کا مطلب یہ کہ اللہ کی اطاعت پہ جمی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت وہ دل کیا ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ الصافی، اور کیا ہوتا ہے، وہ صاف ہوتا ہے، النقی من الدرن، اور وہ کیا ہے، ہر طرح کی گندگی سے پاک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں مومن کے جو دل ہوتا ہے وہ کہا وہ برتن کی طرح ہے، نیک لوگوں کے دل، اس میں پاکیزہ چیزیں رہتی ہیں، جب پاکیزہ چیزیں رہتی ہیں تو وہی باہر آتی ہیں۔ اور ایک بات جانتے ہیں آپ، علماء بتاتے ہیں کہ آدمی کی گفتگو اور اس کی تحریر اس کے دل کا آئینہ ہوتی ہے۔ آدمی کی گفتگو اور اس کا تحریر اس کے دل کا آئینہ ہوتی ہے۔
جیسے وہ سوچتا ہے ویسے ہوتا ہے، اگر دل میں صحیح ہے زبان پہ صحیح آتا ہے، اگر دل گندا ہے تو گندی باتیں باہر آتی ہیں۔ تو روزے کے اس موقع پر ہم سب کو جو ہے نیک لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہیے، اور گندے لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنا، فلمی ستاروں کے بارے میں، کرکٹ کھلاڑیوں کے بارے میں۔ اس کی بات اللہ نے کہا الخبیثات للخبیثین، منافق خبیث تھے، انہوں نے حضرت عائشہ کو بھی خبیث سمجھا۔ اللہ نے فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہا کہ عائشہ محمد کے لیے، محمد عائشہ کے لیے پاکیزہ ہیں دونوں ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے وہ جو بری سوچ منافقین کے ہے، وہ ان کے دلوں کا روگ ہے، وفی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ تو اگر برتن میں گندی چیز ہے، گندی چیز باہر آتی، منافقین کے دل ویسے ہیں مگر مومن کا دل ویسے نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا، تو مومن کا جو دل ہوتا ہے، نیک بندوں کے دل اللہ کے پاس برتن کی طرح ہے، تو اس میں زیادہ محبت والا دل، زیادہ نرم دل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جب دل صاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہ وہ بالکل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ تو کیا کرتا ہوں وہ صاف دل صاف باتوں کو پسند کرتا ہے، حق کو قبول کرتا ہے، باطل کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس طریقے سے ہمارے دل میں اللہ نے جو چیز رکھی ہے، خیر و شر کو سمجھنے کی چیز رکھی ہے، آپ اس میں خیر ڈالیں گے خیر آئے گا، اور شر ڈالیں گے تو شر آئے گا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں ثم ان حرکت اللسان تدل علی ما فی القلب من خیر او شر، بول دینا جیسے آدمی کی گفتگو اور اس کی تحریر، اس کے زبان کا آئینہ ہوتی ہے، تو جو چیز دل میں ہے وہی زبان پہ آتی ہے۔ اگر آپ کا دل صاف ہے تو زبان سے اللہ کی بات آتی، آپ کا دل صاف ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی، آپ کا دل صاف ہے تو نیک نمونے کے بارے میں آپ گفتگو کریں گے۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دل غلط ہے تو غلط چیزیں آتی ہیں، تو کیا کہتے ہیں دیکھو، زبان جو حرکت کرتی ہے وہ اصل میں دل اور دل میں پائے جانے والے خیر و شر کا پتہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو یہ دکھائی تھی منافقین کی علامتیں۔ اس میں ایک علامت یہ تھی وَلَتَحْرِفَنَّهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گفتگو کے انداز سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں۔ یہاں تو ایسے کہا، سورہ حدید میں کہا بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبان کے رہتے، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، مال کے حریص ہیں۔ تو کیسا ہے دل منافقین کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، آگے ذکر کریں گے اس لیے کہ وہ چیز آگے آ رہی ہے، وقت سے پہلے ذکر کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو کہا کہ لا بد ان يظهر ما في قلوبهم، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ ظاہر ہوگا، وَيَتَبَيَّنُ بِفَلَتَاتِ أَلْسِنَتِهِمْ، اور ان کے زبان کی جو لغزش ہیں وہ ظاہر ہوں گی۔ فَإِنَّ الْأَلْسُنَ مَعَارِفُ الْقُلُوبِ، اس لیے کہ زبان میں وہی آتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، يَظْهَرُ مِنْهَا مَا فِي الْقُلُوبِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، اور جو خیر و شر دل میں ہے وہ باہر آتا ہے۔ لہذا رمضان کا یہ موقع ہے کہ ہم اپنے دلوں کو کیا کریں؟ پاک بنائیں۔ اپنے دلوں کو برتن بنائیں گے تو ہوگا کیا؟ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، ہمیں نیک بننا ہے تو ہمیں بہت کوشش کرتے، نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، روزہ رکھتے، مگر نیک بننے کے لیے اپنے دل کو بھی مکمل طور پر پاک رکھنا چاہیے۔ جب بندہ اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے تو وہ رب کی برتن بن جاتا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ قال یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالی القلوب کالقدور فی الصدور، بولتے ہیں دل کیسا بولے تو ہانڈی کی طرح ہیں۔ ہانڈی میں کہتے رکھے تو پکتا نا، تو دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، آپ کا دل کیسے تھا؟ جس کو سونے کے طشت میں رکھ کر 2 مرتبہ زمزم سے دھویا گیا، اللہ اکبر، شاید ایسا دل اس سے پہلے کسی نے نہ پایا اور نہ پا سکتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا وہ قلب اتھر تھا، ایسا دل کسی نے نہیں پایا۔
جس پر 23 سال تک قرآن اترتا رہا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً کا جواب اس کا دیا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا پاک تھا. آپ کے دل سے 2 مرتبہ پورے دنیاوی رجحانات کو، پورے میل کو چل کو دور کر دیا گیا. آپ کا قلب اتھر بن گیا. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں دیکھا تو سب سے بہترین اگر کسی کا دل پایا تو وہ جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا. اہل علم بولتے ہیں نا، جب آپ تلاوت کرتے تو اس میں کیسے خیر تھا، دیکھو اس میں کیسی خشیت تھی. وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل. مرجل بولتے ہانڈی کو، ہانڈی کو پانی پہ رکھے تو کیسا کھولتی کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کی تعظیم، اللہ کی پکڑ، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا. وہی کہتے یحییٰ ابن معاذ رضی رحمہ اللہ تعالی، دل سینے میں ویسے ہیں جیسے ہانڈی ہے. ہانڈی میں جو چیز ہوتی ہے وہ باہر آتی ہے. فانتظر الرجل حتى يتكلم. انتظار کرو یہاں تک کہ آدمی بات کرے. فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من حلو وحامض وعذب وأجاج. یا ماشاء اللہ کتنی اچھی بات بولے. کسی بھی آدمی کے دل کو دیکھنا چاہتے تو اسی گفتگو کو دیکھ لو. گفتگو میں کیا ہوتا، گفتگو میٹھی بھی ہوتی ہے، کھٹی بھی ہوتی، کڑوی بھی ہوتی ہے. میٹھی ہوئی تو سمجھ جاؤ دل پاک ہے. یخبرک عن طعم قلبہ اغتراف لسانہ. تو اس کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کے دل میں پائے جانے والے مزے کو بتاتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ الداء الدواء کتاب میں فرماتے ہیں کما تطعم بلسانک طعم ما فی القدور من الطعام فتدرک العلم بحقیقتہ. بولتے ہانڈی میں جو چیز ہوتی اس کا مزہ یہاں ظاہر ہوتا نا، ویسے دل میں کتنا علم ہے بولے تو وہ زبان سے ظاہر ہوتا ہے. وَرِقَّةُ الْقُلُوبِ وَلُيُونَتِهِ تُعَدُّ عَلَامَةً دَقِيقَةً عَلَى صِحَةِ الْقَلْبِ وَسَلَامَتِهِ. بولتے ہیں آدمی کا دل جتنا نرم ہوگا یہ کہا جائے گا اس میں کہ جو ہے اس کا دل پاک ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، دل کی نرمی اور جو سختی ہوتی ہے وہ دکھ کر نہیں آتی. کہتے ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ غیر انہا خفیۃ لا ترى. دل نرم ہے، سخت ہے، وہ نظر نہیں آتا، اس کو پایا جا سکتا ہے. فلا یراہا، اور وہ دیکھنا وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. فلا یراہا الا العلیم بذات الصدور سبحانہ. وہ اصل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. جیسا کہ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. تو ہم اپنے دلوں کو اگر اللہ تعالیٰ کے برتن میں سے برتن بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نیک بننا پڑے گا. اور نیک بننے میں سب سے اچھی چیز جو ہے اپنے دلوں کی پاکی صفائی ہے. کتنے واقعات آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایک آدمی نکلے گا وہ جنتی ہوگا. تو صحابہ کرام سوچے وہ کیا اوصاف ہوں گے، تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دلوں کی پاکیزگی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کیسے تھا؟ قرآن نے کہا، دو بار کہا. کیا کہا اس میں سورہ شعراء میں آیتیں آئی ہیں الا من اتی اللہ بقلب سلیم. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں کہا اذ جاء ربہ بقلب سلیم. قلب سلیم کیا ہوتا ہے اس سے پہلے کے درس میں ہم بتا چکے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے جو دل پایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ بولتا تھا کہ وہ من الصالحین وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. انبیاء بھی نیک ہوتے ہیں. تو جب انبیاء نیک ہوتے ہیں تو ان کے دل جو ہے برتن ہیں. ابراہیم کا دل بھی ماشاءاللہ بڑا پاکیزہ تھا. اور ابراہیم خلیل تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں تھی. اور دوسرے خلیل تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے جیسے اس نے ابراہیم کو دوست بنایا تھا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یہ آیت سورہ نساء میں آئی ہے. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 5 دن پہلے فرمایا ابراہیم بھی خلیل ہے، میں بھی خلیل ہوں،
مگر میرا تم میں کوئی خلیل نہیں، آپ نے نفی کر دی۔ اور آپ نے کہا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اس لائق تھے وہ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم کا دل بہت اچھا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس سے اچھا تھا۔ تو جیسے کہا اللہ کے نبی نے کہ نیک لوگوں کے دل اللہ کے برتن ہوتے ہیں، ویسے انبیاء کا دل بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اور خصوصاً آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کا دل بڑا اچھا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، 25 منٹ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا سب سے اچھا دل پایا نبی کا، اور اس کے بعد دیکھا پوری مخلوق میں اگر کسی کا دل تھا تو وہ حضرت صحابہ کرام کا تھا۔ کیا دل پایا تھا ابو بکر نے، کیا دل پایا تھا حضرت عمر نے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے دلوں کی کیفیت ایسے تھی، ان کے وہ جو دل تھے نا برتن تھے، دلوں کے بدلتے کیفیت کو مطلب کیا کرتے تھے، بھانپ لیتے تھے۔ حنظلہ نافقہ بول کے گئے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا ہے، تو بولا یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں جنت و جہنم لائیو رہتے ہیں، اور جب اکیلے چلے جاتے ہیں بیوی بچوں میں ہم بھول جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ دل کیسے تھے دیکھو، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد جب ہم نے آپ کو دفن کیا تو بس ہمارے دل بدل گئے۔ تو ہم سننے والوں سے، طلبہ و طالبات سے گزارش کریں گے کہ نیک بننے کی کوشش کرو۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، نیک بننے کے واسطے خالی ظاہر پہ توجہ نہیں دینا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں لوگ بڑا جبہ پہن لیتے، سوٹ پہن لیتے، 5000 کی گھڑی، شو ساکس، اور اس میں جو ہے واسکوٹ پہن لیتے، لوگ بڑا سمجھتے، ویسے نہیں ہے۔ دل ہونا تو صلاح البدیر کا پیدا کرو، دل پیدا کرنا ہو تو جو ہے ابن تیمیہ ابن القیم سے پیدا کرو۔ اللہ اکبر، کیا دل تھے ان کے۔ اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی نا وہ دل پاک و صاف رہتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا کہ دل اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تاکہ ہم اس میں اللہ کی محبت ڈالیں۔ جائزہ لیں اپنے دلوں کا، کیا ہمارے دلوں میں اللہ کی پاکیزہ محبت ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں محبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت ہے؟ مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمونہم السورۃ من القرآن۔ اللہ اکبر۔ یہ تو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق عبارت۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر عمر کی محبت ویسے سکھاتے تھے جیسے وہ قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بنیں تو ہمارا دل نیک ہو، پاک صاف ہو، اور جب ہمارا نیک بنیں گے تو ہمارا دل کیا ہو جائے گا، برتن کی طرح ہو جائے گا۔ تو آپ برتن میں جو ڈالتے ہیں وہی باہر آتا ہے۔ تو علماء کی گفتگو اور ان کے طاہر ان کے دل کا آئینہ ہوتی۔ صحابہ اکرام کو دیکھو ماشاءاللہ، جب بھی منہ کھولتے خیر بولتے، جب بھی بولتے امت کا درد رہتا، اللہ کے نبی کو بھی، سب کو بھی۔ تو 25 منٹ کے اس دورانیے کے درس میں یہیں ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ رمضان میں طبیعت تھک بھی جاتی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ نیک لوگوں کے دل جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ، نیک لوگوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں، اس میں جو کچھ آپ ڈالیں گے وہ باہر آئے گی چیز۔ اور انسان کو اگر نیک دیکھنا ہو تو اس کی زبان کو دیکھ لو، اور جو ہے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ لہٰذا مومن کا دل پاک ہوتا ہے تو وہ برتن کی طرح ہے۔ منافقین اور کافرین کا جو دل ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے وہ جسمانی طور پر اچھے ہوں مگر روحانی طور پر وہ سب کیا ہوتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں۔ اگر دل جسمانی طور پر دیکھتے کسی کا دل لگے لگانا ہے، خون یہ کرنا ہے تو دیکھتے شوگر پیشنٹ نہیں ہونا، دل شہاد پیشنٹ نہیں ہونا، جسمانی طور پر اتنا دیکھتے مگر روحانی طور پر ہم نہیں دیکھتے نا، تو دلوں کو ٹٹولیے اور دلوں کو نیک بناؤ۔ اگر بن گئے نیک تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا برتن بن جاتا۔ آنیۃ ربکم کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا برتن ہے، وہ خیر سے بھرو، شر سے مت بھرو، خیر کی علامت بنو، اور جب بھی بات کرنا ہو تو صحیح بات کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ آپ نے فرمایا آدمی منہ کھولے تو صحیح بات بولنا یا نہیں تو دور رہنا۔ حالت روزہ میں کیا کرنا، اپنے دل کو پاک بنانا ہو تو زبان سے اچھی باتیں کرنا، ذکر کرو، تلاوت قرآن کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، بھلی بات کہو، یہ صحیح ہے۔ اگر آپ روزے میں گالیاں دیتے،
عام کی طرح رہتے ہیں، غیر سنجیدہ رہتے ہیں، رمضان کا مذاق اڑایا گیا شارٹس میں، ریلز میں، وہ سب دیکھ لگا رہا تو آپ کا دل پاک نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، رمضان کا احترام کریں، اور رمضان کا احترام اپنے بچوں میں بھی مکمل طور پر کریں۔ یہیں اپنے درس کو روکتے ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں وہ پاکیزہ دل کی علامتیں کیا ہوتی ہیں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ طلبہ سے گزارش ہے، لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس درس میں شریک ہو کر اپنے دلوں کو صاف کریں۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انا نسألک قلبا سلیما ولسانا ذاکرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اللہم الہمنا رشدنا وقنا شر انفسنا یا ذا الجلال والاکرام، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔